नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोकल यूपीएस में जो पावर मॉड्यूल है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में अमूमन जो फॉल्ट आता है वो इनमें से कोई पावर एफईटी जो है वो बर्न हो जाता है। तो बर्न होने से क्या है, उसमें शॉर्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, और उस शॉर्ट की वजह से बाकी ट्रांजिस्टर भी काम नहीं करता। इस तरह से इसमें यह है कि ये पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में इसमें ट्रांजिस्टर्स के दो ग्रुप हैं। जो मेरे पास मॉड्यूल है इसमें 60 ट्रांजिस्टर एक साइड पे हैं, इस तरह से ही 60 ट्रांजिस्टर दूसरी साइड पे हैं। ये सारे ट्रांजिस्टर आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इन सब के ड्रेन ये मोस्ट एफिटीज़ हैं 75 NF75, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक गेट, फिर ड्रेन, फिर सोर्स, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला टर्मिनल जो है उसको गेट कहेंगे, या जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है जहाँ से पल्स आती है, ठीक है। फिर जो अगला टर्मिनल है उसको हम कहते हैं कि ये है डेट इज़ ड्रेन, ठीक है, जहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। फिर सोर्स जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो गेट पे जब हम पॉजिटिव पल्स देंगे तो ये ड्रेन और सोर्स में आपस में इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ये शॉर्ट करते हैं और करंट को पास करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में। अगर गेट पे कोई पल्स सप्लाई नहीं है तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है, इनमें करंट फ्लो नहीं करती। लेकिन होता ये है कि जब कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो फिर ड्रेन और सोर्स के दरमियान रेजिस्टेंस कम हो जाती है, चाहे गेट पे पल्स हो या ना हो, ठीक है। तो इसमें फिर ट्रांजिस्टर वो स्विच नहीं करता। तो क्योंकि ये सारे पैरेलल में हैं तो कोई एक भी शॉर्ट हुआ तो इनमें से बाकी सारे जो हैं वो भी काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसमें ये इस तरह से है कि इसके 5 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और जो लोकल यूपीएस में ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी उसकी 3 वायर्स होती हैं, और उनमें से एक जो सेंटर वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाती है, और बाकी जो साइड वाली वायर्स हैं वो एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड वाले इन दोनों लेग्स में आके कनेक्ट हो जाती है। तो जो एक्चुअली जो है ट्रांजिस्टर के ग्रुप्स के ड्रेन के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये 3 टर्मिनल्स हैं जिनमें से पहला ग्राउंड है, बाकी 2 टर्मिनल यहाँ पे गेट पल्सेस आती हैं इसके कंट्रोलर बोर्ड से, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, आपके यूपीएस ने काम करना बंद कर दिया और आपको लगता है कि इस मॉड्यूल में फॉल्ट है, तो इसको आप यूपीएस से खोलें और उसके बाद फिर आप ये करें कि इनमें चेक करना है। ये जो मेरे पास ट्रांजिस्टर्स के ग्रुप्स हैं, इनमें आप देखिए कि इन सब के जो ये क्या है, दीज आर दी सोर्सेस। इन सब के जो सोर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, और ड्रेन जो है वो इस 60 ट्रांजिस्टर के जो ग्रुप है उसके ड्रेन आपस में कनेक्ट हैं, और यहाँ पे जो 60 ट्रांजिस्टर का ग्रुप है उसके ड्रेन आपस में कनेक्ट हैं। इस सब के जो गेट हैं उनके साथ एक 100 ओहम का रजिस्टर लगा हुआ है दूसरी साइड पे, इस यहाँ से यहाँ तक ये 100 ओहम का एक रजिस्टर है। तो इस सब के गेट आपस में पैरेलल नहीं है, बल्कि वो क्या है 100 ओहम के रजिस्टर से कनेक्ट है। और ये जो 100 ओहम का रजिस्टर है यहाँ पे एक पल्स आ रही है, जो गेट पल्स यहाँ पे जो 3 टर्मिनल से ये वाला, ठीक है। तो इनमें से एक गेट पल्स यहाँ पे आती है और दूसरी गेट पल्स दूसरे ग्रुप के लिए वो यहाँ पे आती है। अब इस मॉड्यूल को मैंने रिपेयर कर दिया है। इसका वैसे तरीका ये होता है कि अगर आपका मॉड्यूल ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल ठीक है इसका, तो उसको हम ओहम मीटर सेटिंग पे या डायोड सेटिंग पे चेक कर सकते हैं। अगर इसमें डायोड सेटिंग पे किया हुआ है, और इस पे अगर मैं क्या करूँ, सोर्स पे अगर मैंने रखा हुआ है अपना नेगेटिव टर्मिनल, और ड्रेन पे मैं अगर पॉजिटिव टर्मिनल रखता हूँ,
اسے مجھے پکڑنے میں تھوڑی پرابلم ہے. تو اس وقت جو یہاں پہ ہے میٹر پہ میرے پاس ایک ڈائیوڈ کا وولٹیج ڈراپ ہونا چاہیے. نہیں, اچھا نہیں, سورس پہ اگر میں نے نیگیٹو ٹرمینل لگایا اور ڈرین پہ میں نے پازیٹیو ٹرمینل لگایا ہے تو اس وقت اس صورت میں میرے پاس جو ہے وہ اوپن سرکٹ آئے گی. ٹھیک ہے, یہ اوپن سرکٹ ہے, یہاں پہ شارٹ سرکٹ, یہ اوپن سرکٹ آئے گا. اس طرح سے دوسری سائڈ پہ میں لگاؤں گا تو یہاں پر بھی یہ اوپن سرکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں پراپس کو الٹا کر دوں یعنی سورس پہ ریڈ اور پازیٹیو اور ڈرین پہ نیگیٹو, تو پھر ایک وولٹیج ڈراپ مجھے ملے گا. ٹھیک ہے, 0.402 وولٹس. اس طرح سے دوسری سائڈ پہ بھی یہ بھی تقریباً 0.4 وولٹس. یہ اس وجہ سے کہ ایک ٹرانزسٹر الٹی سمت میں لگایا جاتا ہے جس کا اینوڈ جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں سورس کے ساتھ اور کیتھوڈ جو ہے ڈرین کے ساتھ. موسٹلی ہوتا ہے جب ٹرانزسٹر آن نہیں ہوتا اس وقت اگر انڈکٹر میں یا ٹرانسفارمر کی جو رنگنگ کرنٹ ہے وہ اس ڈائیوڈ میں سے گزر سکے یا بیک ای ایم ایف جو ہے وہ اس ڈائیوڈ کو پاس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب اگر کوئی ٹرانزسٹر فالٹی ہے تو اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم سورس پہ نیگیٹو ٹرمینل اور ڈرین پہ پازیٹیو لگائیں تو ہمارے پاس اوپن سرکٹ آنا چاہیے. لیکن اگر یہ فالٹی ہوگا تو پھر اوپن سرکٹ نہیں آئے گا بلکہ کوئی ویلیو آئے گی, اور اگر وہ ویلیو بہت کم ہوگی, ٹھیک ہے, 10-12 اوہم, جو میں نے اس ماڈیول کو چیک کیا تو اس میں تقریباً 12 اوہم کے قریب رزسٹنس آ رہی تھی جو کہ نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب تھا کہ کوئی ایک ٹرانزسٹر جو ہے وہ برن ہو گیا, ایک یا ایک سے زیادہ, کم از کم ایک تو ضرور ہوا. تو اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹرانزسٹر ہے؟ اس میں نے کچھ جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ان میں سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ ہر ٹرانزسٹر کو انڈیویجولی اتار کے پھر چیک کریں, جو کہ بڑا مشکل کام ہے. ظاہر ہے ان میں سے سارے ٹرانزسٹر تو خراب نہیں ہیں, اور اگر آپ ہر ٹرانزسٹر کو اکھاڑنے بیٹھ گئے اور تو پھر آپ بورڈ کو بھی خراب کریں گے اور آئی سی پتہ نہیں جو ٹرانزسٹر ہے وہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا, تو جو کہ کافی مشکل کام ہے. تو اس کا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس میں یہ کیا کہ جو گیٹ سگنلز ہیں ان سب کو گراؤنڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے ایک ٹیسٹر لے کے ان کے اس ہر ٹرانزسٹر کے جو ہیں وہ تینوں وائرس کو میں نے شارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, شارٹ کرنے کا یہ ہے کہ اصل میں گیٹ اور جو گیٹ ہے وہ کیپیسٹر کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے سورس کے ساتھ. تو اسے بھی شارٹ سرکٹ کر دیا جائے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس جو ڈرین ٹو سورس رزسٹنس ہے وہ انفینٹ ہو جائے گی, کوئی اس میں کیپیسٹنس نہیں رہے گی. ویسے اس کا سرکٹ اچھا ہے, وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں, لیکن احتیاط کے طور پر یہ اچھا ہے کہ آپ اسے اس ٹیسٹ سے پہلے یہ پتہ چلانے کے لیے کون سا ٹرانزسٹر فالٹی ہے آپ تینوں لیگس کو شارٹ کر دیں ہر ایک ٹرانزسٹر کی. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے, آپ کو رزسٹنس سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کون سی لائن فالٹی ہے. دوسرا پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو اس کی وائر ہے یہاں پہ آپ نیگیٹو سپلائی دیتے ہیں, یہاں پہ آپ نیگیٹو سپلائی کنیکٹ کر دیں. میں نے اس کے لیے یہ کہ اپنے پاس کمپیوٹر سپلائی رکھی ہوئی ہے, یہ میرے پاس کمپیوٹر سپلائی ہے اور اس کی جو ہے نا ساری وائرس میں نے گروپ کر کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ گراؤنڈ وائر ہے پلس 12 وولٹ پلس 5 وولٹ پلس 3.3 وولٹ. اس ٹیسٹ کے لیے میں نے یہ کیا کہ اس میں جو لیگ فالٹی ہے وہاں پہ میں نے 3.3 وولٹ پازیٹیو سپلائی جو ہے وہ اس لیگ کو دی, اور گراؤنڈ یا نیگیٹو جو ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ کر دی. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ چیک کیا اس ٹرانزسٹر کو باری باری ہاتھ لگا کے ان میں سے کوئی گرم تو نہیں ہو رہا. تو آبویسلی کیونکہ میں نے گیٹ پلسز ساری جو گراؤنڈ کی ہوئی ہیں تو باقی سارے ٹرانزسٹرس کو آف ہونا چاہیے. صرف وہ ٹرانزسٹر جو برن ہوا ہے اس کی رزسٹنس جو ہے کیونکہ کافی کم ہے تو ساری کرنٹ وہ پاس کر رہا ہوگا. آئیڈیلی یہاں پہ کوئی کرنٹ پاس نہیں ہونی چاہیے اگر سارے ٹرانزسٹر ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ کوئی ٹرانزسٹر فالٹی ہے تو وہ کرنٹ پاس کر رہا ہوگا, اس کی وجہ سے وہ گرم بھی ہو رہا ہوگا. تو اس کے بعد پھر میں نے چیک کیا کہ کون سا ٹرانزسٹر گرم ہے,
وہ میں نے ابھی 2 ٹرانزسٹر ریپلیس کیے، میرے غالباً یہ والے 2. تو ان میں سے میں نے ایک پہ انگلی رکھ کے چیک کیا تو دیکھا وہ گرم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے 3.3 وولٹ دیے ہیں جو کہ ایک لو وولٹیج ہے. برحال کہ وہ اتنے کافی ہیں کہ پتہ چل دیتا ہے کون سا ٹرانزسٹر ہیٹ اپ ہو رہا ہے. زیادہ گرم بھی ہو سکتا ہے تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، تو انگلی کو مت جلائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے اس ٹرانزسٹر کو اس کی لیگز ہی کاٹ دی. اس کے بعد پھر میں دوبارہ ماڈیول کو لگانے سے پہلے ریزسٹنس چیک کی، تو ریزسٹنس وہ جو پہلے 12 وہ ہماری تھی اس سے زیادہ تو ہوئی لیکن انفینٹی نہیں تھی، اس لیے مجھے لگا کہ ایک ٹرانزسٹر اور بھی فالٹی ہے. پھر دوبارہ میں نے وہی ٹیسٹ کیا، پھر سے 3.3 وولٹ کی سپلائی دی اور پھر دوبارہ سے ٹرانزسٹر کو چیک کیا تو ان میں سے پھر ایک اور ٹرانزسٹر نکلا، وہ بھی گرم ہو رہا تھا. تو دونوں طریقے کٹھی تھے اور پھر دوسرے کو بھی کاٹا. اور آج جو ہے پھر میں نے ان ٹرانزسٹر کو ریپلیس کر دیا. دوبارہ میں نے اس کو ڈائیوڈ ٹیسٹ پہ چیک کیا تو اب ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ انفینٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ ماڈیول اب ٹھیک ہے. تو اب اس کو میں کنیکٹ کر دوں گا تو انشاءاللہ العزیز یہ اپنے جس طرح سے کام کرنا چاہیے ویسے ہی کام کرے گا. تو اس میں جو سمری اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹرانزسٹر فالٹی فائنڈ کرنا ہے تو آپ اس ماڈیول کو لو وولٹیج کی پاور سپلائی دیں. ٹھیک ہے، گیٹ سگنلز کو آپ گراؤنڈ کر دیں، کوئی گیٹ سگنل آپ کو نہیں دینا چاہیے. اور پھر دیکھیں کون سا ٹرانزسٹر ہیٹ اپ ہو رہا ہے. جو ہیٹ اپ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فالٹی ہے. تو آپ کو بغیر اس ٹرانزسٹر کو کھول کے دیکھیں اور پھر ریزسٹنس چیک کیے یا ماڈیول چیک کیے، آپ بڑے آسان طریقے سے پتہ چلا سکتے ہیں کون سا ٹرانزسٹر جو ہے وہ فالٹی ہے. امید ہے آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.